बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, मुल्क में सियासी बहरान ख़त्म होने को नहीं आ रहा। सियासी अदम इस्तेहकाम से बज़ाहिर ये तासुर मिल रहा है कि सियासतदानों ने सियासत को बंद गली में फंसा दिया है। साद रसूल साहब, आपकी जानिब आएंगे। आपकी नज़र में इस सियासी बहरान का कोई हल है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि सियासी बहरान जब भी जिस भी मुल्क में पैदा होता है तो उसका एक सियासी हल ढूंढना पड़ता है। हम बहुत अरसे से इस बात के ऊपर ऑन एंड ऑफ थोड़ा सा तज़किरा करते हैं कि हमारी सियासत के अंदर जो कानूनी मसाइल हैं, जो अदालती मसाइल हैं, उनका एक सियासी जवाब ढूंढा जाता है, और जो सियासी मसाइल हैं जो सिरन असेंबली के अंदर या इजलासों के अंदर होने चाहिए, उनका एक कानूनी जवाब ढूंढा जाता है। तो हम हर सियासत की बात को अदालत में ले जाते हैं, और जो अदालती बातें हैं जो बिल्कुल कानून के अंदर रह के करनी चाहिए, उसके ऊपर हर किस्म की सियासत भी होती है, बातें भी होती हैं, क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। ये जमहूरियत को चलाने का कोई मुस्बत तरीका नहीं लग रहा। ऐसे लग रहा है कि इस निज़ाम के अंदर बहुत सी पार्टीज़ जो कि बड़े अरसे से पाकिस्तान की आवाम को एक जमहूरियत का, एक आइन पसंदी का, एक तरक्की का बयानिया देने की कोशिश कर रहे थे, उनमें से बहुत से लोग एक्सपोज्ड खड़े हैं। अब यहाँ से ऑनवर्ड्स सुप्रीम कोर्ट अगर किसी को लेजिटिमेसी दे सकती होती तो अब तक दे चुकी होती। अदालत उज़्मा ने एक दफ़ा इमरान खान साहब की हुकूमत को निकाला, और एक दफ़ा इमरान खान साहब, एक फ़ैसले से इमरान जो कि वफाक में था, और एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से इमरान खान साहब की पंजाब में हुकूमत बनी। लाहौर हाई कोर्ट ने एक दफ़ा पंजाब की हुकूमत बनाई। इसी तरह ओथ के अंदर भी अदालतों के फ़ैसले आते रहे। जब तक सियासत के फ़ैसले इस तरह अदालतों में या दीगर रियासत के इदारों में होते रहेंगे, ये इस्तेहकाम मुझे आता नज़र नहीं आता। जिस वजह से तमाम तारीख़ इस बात की गवाह है कि जब सियासत में लगे कि कोई बंद गली आ गई है, यहाँ से ऑनवर्ड सियासी सिस्टम नहीं चल रहा, तो अवाम के पास वापस जाना चाहिए, एक नया मैंडेट लेना चाहिए, ताकि जो शख्स भी आए उसको एक तो उसकी हुकूमत को कोई 4-5 साल का वक्त मिले, और दूसरा फिर वो लॉन्ग टर्म फैसले कर सके अवाम के एक नए मैंडेट के साथ। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नए इलेक्शन होने चाहिए और तमाम मसाइल का हल यही है। सीनियर तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब, ये जो सियासतदान सियासत को बंद गली में ले गए हैं, साद रसूल साहब से भी मैंने ये सवाल किया, उनसे जवाब लेना चाहा। वो कह रहे हैं कि इस तमाम मसाइल का हल नए इलेक्शन में है। आप भी यही समझते हैं कि नए इलेक्शन हो जाएंगे तो ये सियासी बहरान खत्म हो जाएगा? देखें, अगर इलेक्शंस होते हैं और फौरी तौर पर होते हैं तो उसमें फरीक कौन होगा? यही सियासी जमातें, जी, यही इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। इन्हीं में से कोई जीतेगा और कोई हारेगा। बिल्कुल। अगर ये एक दूसरे को बर्दाश्त करने पर तैयार नहीं है, एक दूसरे से बात करने पर तैयार नहीं है, एक दूसरे को स्पेस देने पर तैयार नहीं है, तो फिर इलेक्शन अगर आप करा भी लें तो उससे कौन सा मसला हल होगा? उससे पहले जरूरी है कि सियासी जमातें मिल बैठें और इलेक्शन के इंतजामात पर और कवायद ज़वाबत पर इत्तफाक करें, और मुनसिफाना इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनाएं। और उसके बाद इंतखाबात तो बहरहाल होने ही हैं। आज हो जाएं, 4 महीने बाद हो जाएं, 8 महीने बाद हो जाएं, तो इंतखाबात से पहले अपने रवैये को तब्दील करना पड़ेगा। और ये बात हमने बिल मुशाफा भी अर्ज की है इमरान खान साहब की खिदमत में हाजिर होकर, और जो दूसरे सियासी लीडर हैं उनकी खिदमत में हाजिर होकर, कि हजूर ये जंगो जदल की फजा खत्म करें और एक दूसरे के साथ रहना सीखें। मगर इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं कातिलों से बात कर सकता हूं, मैं तालिबान से बात कर सकता हूं, मैं इंडिया से बात कर सकता हूं, लेकिन अपने हरीफों से बात नहीं कर सकता। उनको वो चोर और डाकू समझते हैं। जी। तो आप मुझे बताइए कि जो इज्जत को लूटने वाले हों, जो जान को दरपे हों, उनसे आप बात करने पर तैयार हों, और मुबैना डाकू जो हैं या चोर जो हैं, जी। जो कानून की अदालत में साबित होना है जिनको, उनसे आप बात करने को तैयार नहीं है। ये मंतक जो है, इससे जमहूरियत मुस्तहकम नहीं होगी। ये बात समझनी चाहिए। खान साहब
کہ ووٹر بھی یہاں موجود ہیں, ان کے حریف بھی یہاں موجود ہیں, ان میں سے کوئی کسی کے پاس ویٹو نہیں ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں, کسی نہ کسی طریقے سے بالواسطہ بلا واسطہ ہائیسٹ لیول پر یا اس سے کمتر لیول پر مل بیٹھیں, کوئی معیشت کی فکر کریں, ڈالر کی اونچی اڑان کو روکنے کی فکر کریں, انتخابات کے انتظامات طے کریں اور اداروں کو اپنی حدود و قیود میں رہنے کے لیے کوئی انتظامات کریں, کوئی ترمیم کریں جو قانون میں کی جا سکتی ہو تو کریں. اب وقت آ گیا ہے ماضی کی غلطیوں کو درست کریں. غلطی سے غلطی درست نہیں ہو سکتی, غلطی درست کرنے سے درست ہوتی ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ خون کو خون سے نہیں دھویا جاتا, پانی سے دھویا جاتا ہے. آگ جو ہے اس کو آگ سے بجھایا نہیں جاتا, پانی سے بجھایا جاتا ہے. تو یہ بات اگر ہم پر لازم ہے, ہم یہ بات ان کے خدمت میں پیش کرتے رہیں, یاد دہانی کراتے رہیں, اس پر اصرار کرتے رہیں. اور ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو صدر مملکت ہیں, ان کو انیشیٹو لینا چاہیے. جو کچھ بھی ان کے بارے میں شکایات ہوں, بہرحال وہ صدر مملکت ہیں, تھوڑا سا اوپر اٹھیں. اور عمران خان صاحب بھی انہوں نے یقین دلایا تھا کہ وہ صدر مملکت سے گزارش کریں گے کہ بھائی ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں, ایک ہی چھت کے نیچے پیدا ہوئے ہیں, یہی مرنا ہے, یہی جینا ہے. اور یہ پھر کیسا نظام, دنیا میں کون سا نظام ایسا چل رہا ہے؟ جی شامی صاحب سیانے تو مشورہ دے ہی رہے ہیں دونوں جماعتوں کو مل بیٹھیں. آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں. نون لیگ کو اگر دیکھیں تو وہ اسپیکر کے خلاف عدالت چلی گئی ہے. اگر ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی تو چیف الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا سوچ رہے ہیں. یہ نون لیگ فورن فنڈنگ کا فیصلہ فوراً چاہتی ہے. تو اس حالات میں ڈائیلاگ کی صورتحال بنے گی کیسے؟ دیکھیے, اب یہ اسپیکر جو ہیں ان سے یہ شکایت پیدا ہوئی ہے, یہ خفیہ الیکشن ہونا تھا, خفیہ رائے دہی کے ذریعے سے اسپیکر کا الیکشن. اپوزیشن کی شکایت یہ ہے کہ بیلٹ پیپرز پہ نمبر لگا دیے گئے, وہ خفیہ نہیں رہے گا الیکشن. آپ سراغ لگا سکتے ہیں کہ کس شخص نے کس کو ووٹ دیا ہے. اس سے آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے, اس لیے وہ عدالت میں گئے ہیں. اس کی نوبت کیوں آئی ہے؟ حکمران جماعت کو اپنے اوپر اعتماد کرنا چاہیے تھا, اپنے ارکان پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا. اس کی ضرورت کیا تھی؟ اب عدالت میں جا کر اپنا موقف ثابت کریں. تو یہاں تو ہر بات میں آپ عدالت میں جاتے ہیں, پھر عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں, ان پر آپ چیختے ہیں کہ ہمارے حق میں ہو گیا, ہمارے خلاف ہو گیا. بھئی یہ معاملات خود طے کرنے چاہیے. اور جو آپ دیکھیں جو پینل آف چیئرمین جنہوں نے الیکشن کرائے ہیں اسپیکر کے, ان کو جواب دینا چاہیے. انہوں نے کیوں نمبر شمار لگائے ہیں, کیوں ایسی قابل شناخت ووٹ جو ہے وہ کیوں اس کو بنایا ہے؟ یہ آپ دستور کا مذاق اڑائیں, پھر اس کے بعد کہیں کہ معاملات درست رہیں گے. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ جی شامی صاحب, صاحب آپ کی جانب آئیں گے. اگر سیاستدان اپنا رویہ ٹھیک نہیں کریں گے تو ملکی معاملات کو کیسے چلائیں گے؟ اپنی اناؤں کی تسکین تو کر لیں گے, کل کو جمع حکومت کسی کی بھی بن جائے, مسلم لیگ نون کی بن جائے, پاکستان تحریک انصاف کی بن جائے, آخر ان دو فریقوں کو تو کہیں نہ کہیں مل کر بیٹھنا ہی ہے نا ملکی معاملات چلانے کے لیے. تو رویہ دونوں جانب سے تبدیل کیا جانا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے, اگر تو آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھے بیٹھ کے آپس میں سیاسی فیصلے اور سیاسی باتیں کچھ طے کر لینی چاہیے, تو اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں کہ بالکل کر لینی چاہیے. شائستگی آنی چاہیے, رویوں میں بہتری آنی چاہیے. لیکن جو اور عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ اس میں تھوڑی سی کم از کم چلیں. آپ نواز شریف صاحب سے بات نہیں کرنا چاہتے, آپ شہباز شریف صاحب سے نہیں بات کرنا چاہتے, تو نون لیگ میں کسی اور شخص کو ڈھونڈ لیں جس پہ آپ کا تھوڑا اعتماد ہو, جس کو آپ اس طرح چور نہ سمجھتے ہوں, تو ان سے بات کر لیجئے. کیونکہ کسی طریقے سے تو ہمیں سیاست کو آگے چلانا ہے. لیکن استاد محترم کی جو بھی بات تھی, میں بصد احترام اس سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے, ابھی انہوں نے درست فرمایا کہ ڈائیلاگ ہی آگے کا راستہ ہے, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور ماضی میں جو چیزیں ہوئیں ان کو ریپیٹ نہ کریں. تو ماضی کی غلطیوں کے اندر سب سے بڑی غلطی تو یہ ہے کہ ہم نے این آر او جیسے ڈائیلاگز کیے.
ماضی کی غلطیوں کے اندر سے بہت بڑی بات کم از کم عمران خان صاحب کا جو ایک ان کا ایک سیاسی مقدمہ ہے، اس سے ڈس ایگری لوگ کر سکتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے کریئر کا سیاسی مقدمہ ہے کہ جب بھی ان لوگوں نے آپس میں بیٹھ کے بات کی تو وہ ایک مکمکا سا ہو گیا. اس نے کہا تم 18ویں ترمیم میں کہا کہ تم سندھ رکھ لینا، میں پنجاب رکھ لوں گا، فلانا شخص بلوچستان رکھ لے گا. جب آپس میں بیٹھ کے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بات ہوئی تو ایک اور بات ہوئی. جب آپس میں بیٹھ کے واپس آنے کے اوپر پاکستان بات ہوئی تو اس کو ہم این آر او کہتے ہیں. یہ مکمکا کی سیاست جو ہے یہی تو ہماری ماضی کی غلطیاں ہیں. یہ تحریک تو عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے جو مجھے سمجھ آیا، جی یہ تحریک انصاف کا بیانیہ ہے. تو عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے جو مجھے سمجھ آیا کہ میں مکمکا پہ بات نہیں کروں گا، میں این آر او پہ، کیسز پہ، نیب پہ بات نہیں کروں گا. الیکشن کمیشن پہ بات کرنی ہے تو آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی اکانومی کے اوپر بات کرنی ہے تو آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اس بات میں کیا مذائقہ ہے؟ دوسری بات جو شامی صاحب نے فرمائی وہ یہ تھی کہ الیکشن کی طرف جائیں، تھوڑی سی الیکشن اصلاحات جو بھی کرنی ہے وہ کریں، یا اس الیکشن میں جو بھی کسی کو مسئلہ ہے وہ ٹھیک کریں اور آگے چلیں. یہ بھی بات بالکل درست ہے. بھئی الیکشن کا جو 2017 کا قانون ہے جس کے نیچے الیکشن ہونے ہیں وہ تو نون لیگ نے پاس کیا ہوا ہے. صرف ایک بات متنازع ہے پورے الیکشن میں، وہ الیکشن کمشنر ہے. باقی تو نون لیگ کا پاس کیا ہوا قانون ہے، اس کے نیچے الیکشن کروا دیں. الیکشن کمشنر جو متنازع ہیں ان کو علیحدہ کر دیں. اور جو لاسٹ بات کی میں اس پہ بھی ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ بیلٹ کو چیلنج کیا ہے اور اس کے اوپر اب نمبر دیکھیے. یہ بات درست ہے، ہو سکتا ہے کہ اس بیلٹ کے نیچے ایک طریقہ ہو جس کے تھرو ڈسکوریبل ہو کہ کس شخص نے کیا کام کرنا ہے یا کس شخص نے کیا ووٹ دیا ہے. یہ بات بالکل درست ہے اور اگر ایسے ہوا ہے تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ مجھے خود بتائیے کہ کیا حکمران جماعت کا پاکستان کے اندر آج کے وقت پہ جب اکانومی کا یہ حال ہے، سیاست کا یہ حال ہے، فورن افیئرز کا یہ حال ہے، اس میں کیا ان کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیلٹ پیپر پہ نمبر کیوں چھپا تھا؟ کیا اس چیز کو وہ سپریم کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ سپریم کورٹ میں نہیں لے کے جا رہے کہ ایمرجنسی میجرز بلوچستان نے کیا لیے اور سندھ نے کیا لیے. وہ سپریم کورٹ میں نہیں لے کے جا رہے جو پاکستان کے دیگر مسائل ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے الیکشن کے اندر بیلٹ پیپر کے کونے کے اندر سیریل نمبر کیوں لکھا ہوا تھا؟ صاحب یہ تو دونوں جماعتیں کر رہی ہیں نا. صاحب یہ رویہ تو دونوں جماعتوں کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں نا، صرف نون لیگ نہیں، تحریک انصاف بھی یہی سب کر رہی ہے. ہر معاملے کو عدالت میں یہ لوگ لے کر جا رہے ہیں، سیاسی معاملات عدالت حل کر رہی ہے. ان کے دونوں جماعتوں کا اپنا اپنا بیانیہ ہے. دوسری بات یہ کہ تحریک انصاف نے بھی سیلاب کے حوالے سے کتنی بات کی ہے. پنجاب میں تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے نا، لیکن ہم نے وزیر اعظم کو پھر بھی دیکھا کہ وہ سیلاب زدگان جو علاقے تھے وہاں پر گئے. جی آپ کی بات بالکل درست ہے. سب سیاست دان اس وقت صرف اپنی سیاست میں ہی مصروف ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے اس کو بالکل انہوں نے اگنور کر دیا ہے. شامی صاحب آپ کی جانب آئیں گے. یہ جو بات ہو رہی ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی کی، آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں ناگزیر ہو گیا ہے سابق وزیر اعظم کا وطن واپس آنا؟ دیکھیے اس سے پہلے میں یہ عرض کروں، سعد رسول صاحب جس بات کو بہت معمولی قرار دے رہے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کی صریح خلاف ورزی ہے. کانسٹیٹیوشن نے یہ کہا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ ہوگا اسپیکر کا انتخاب میں. شامی صاحب کانسٹیٹیوشن نے کہا ہے کہ لوکل گورنمنٹس ہونی چاہیے، لوکل گورنمنٹس نہیں ہو رہی، اس پہ ریٹنی فائل ہوئی. کانسٹیٹیوشن نے کہا ہے کہ اردو کی زبان میں فیصلے لکھنے چاہیے، اس پہ ریٹنی فائل ہو رہی ہے. شامی صاحب کا کامنٹ آنے دیجئے، پھر میں آپ کے اختلافی نوٹ بھی لیتی ہوں. ہمیں کسی جماعت کا وکیل بننے کی کیا ضرورت ہے؟ جو غلطی ہے وہ غلطی ہے، جو درست ہے وہ درست ہے. جی میں کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب کا یہ بیانیہ ہے چور ڈاکو کا، وہ بھائی جو ان کے ساتھ مل جاتا ہے وہ پوئتر ہو جاتا ہے، جو ان سے دور چلا جاتا ہے وہ چور ڈاکو ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں جن کو وہ چور ڈاکو کہتے تھے، اور کتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں جو آج پوئتر بن چکے ہیں. علیم خان جہانگیر ترین کا معاملہ ہمارے سامنے ہی ہے. اس میں زیادہ سنجیدگی نہ دکھائیں. اور این آر او جو ہوا تھا وہ فوجی صدر کے اور بینظیر بھٹو کے درمیان ہوا تھا. اب کوئی این آر او کی بات نہیں کر رہا. میں بالکل جو مقدمے ہیں وہ عدالتوں میں چلے دیں، ان کا فیصلہ ہونے دیں، ان کو ایک طرف رکھیں. آپ الیکشن پر، معیشت پر، اداروں کی حدود و قیود پر گفتگو ہونی چاہیے. جہاں تک نواز شریف صاحب کی واپسی کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں انہیں واپس آنا چاہیے، اپنے مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے اور عدالتوں میں اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. جب تک وہ واپس نہیں آئیں گے ان کی سیاست جو ہے مسلم لیگ نون کی وہ بھی قابو میں نہیں آئے گی، اور ان کے اپنے لیے بھی ان کی اپنی ذاتی جو حیثیت ہے وہ بھی مستحکم نہیں ہوگی.
دنیا پاک بر صغیر میں لیڈروں نے بڑی بڑی جیلیں کاٹی ہیں, بڑی افتادوں سے گزرے ہیں. اب دیکھیں تو صحیح, گاندھی جی, مولانا ابوالکلام آزاد, مولانا حسرت موہانی, مولانا ظفر علی خان, یہ کتنے عرصے لوگ جیلوں میں گئے ہیں. جی شامی اگر صاحب. جیل میں جانا پڑتا ہے کوئی حرج نہیں ہے, آئیں مقابلہ کریں, اپنا مقدمہ لڑیں اور اپنے آپ کو بری ذمہ کرائیں. کیونکہ اب جو عدالت جو ہے اس میں جو اپیل کا حق اب حکومت کہہ رہی ہے, جو سو موٹو کیسز میں 184 کے کیسز میں اپیل کا حق دیا جا سکتا ہے. حکومت وہ قانون بنائے, اپیل کا حق دے اور مقدمات لڑنے کی یہ ایک صلاحیت پیدا کرے لوگوں میں. یہ ضروری بات ہے. ہمیں سمیٹنا چاہیے معاملات کو, بالکل شامی بکھیرنا صاحب. نہیں چاہیے. شامی صاحب, بیانیے کے بارے میں بھی ذرا بتائیے گا. مسلم لیگ نون ایسا کہتی ہے کہ مفاہمت کے بیانیے نے انہیں ہر جگہ پہ نقصان پہنچایا ہے. اس وقت اداروں کے خلاف جو ایک مہم شروع کر رکھی ہے مسلم لیگ نون نے, اس سے اب ہم یہ سمجھیں کہ مسلم لیگ نون مفاہمتی بیانیے سے مزاحمتی بیانیے کی طرف جا رہی ہے. دیکھیے, اداروں کے خلاف مہم چلانے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. مسلم لیگ نون کو خوب سوچ سمجھ کر اقدام کرنا چاہیے تھا. اب جو کر لیا ہے فیصلہ, اس کے نتائج بھگتیں, آگے کی تیاری کریں, معاملات کو سمیٹیں, پرفارمنس بہتر بنائیں, کچھ تدبیر کریں. جی. ہائے کوئی دعا کرو, ہائے کوئی دعا کرو, ہائے جگر میں درد ہے, ہائے جگر کو کیا کروں. بھائی ڈالر کو روکیں, اس کی اڑان کو روکیں, ایڈی چوٹی کا زور لگائیں, معیشت کو قابو کریں. اب یہ واویلا کرنے سے, ٹسوے بہانے سے معاملہ نہیں چلے گا. اس سے آپ مزید کمزور ہوں گے. آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, سامنا کریں مشکلات کا, اور ان کو آسان کریں, آسانیاں پیدا کریں ان میں. اس گلی کے دوسری جانب کوئی رستہ نہیں. بالکل, اس گلی کی دوسری جانب کوئی رستہ نہیں. شامی صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا. صاحب یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کی کتنی ضرورت ہے؟ کس نے این آر او لیا, کس نے این آر او دیا, یہ سیاسی اختلافات, ایک دوسرے پر الزامات بہت ہو گئے. اب یہاں سے ہم نے آگے بڑھنا ہے, ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. ہمارا جمہوری نظام ہے, جمہوریت کو ہی آگے بڑھانا ہے. تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ جناب اب یہ جو 11 سیٹوں پر ضمنی الیکشن ہوں گے اس سے پہلے یہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی. نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اب مشکل فیصلے لے لیے ہیں, بقول احسن اقبال کے الیکشن اپنے وقت پر ہی ہوں گے. آخر کو کوئی تو صورتحال انہوں نے مل کر نکالنی ہے نا. میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو میں گزارش کروں کہ جو شامی صاحب فرما رہے تھے یہ بات بالکل درست ہے, اور یہی آپ کے سوال کا جواب بھی ہے. آپ نے پوچھا کہ سیاسی مفاہمت کتنی ضروری ہے. ابھی کچھ دیر پہلے شامی صاحب فرما رہے تھے کہ حکومت کو چاہیے کہ اپنی پرفارمنس کے اوپر فوکس کرے, وہ میٹرز ان کے اوپر کانورسیشن کرے. وزیر اعظم صاحب ہمیں مہنگائی پہ, عوام کے مسائل پہ, سیلاب پہ, پانی پہ, صوبائی مسئلوں پہ, ان چیزوں پہ بات کرتے, ان کی پولیٹیکل پارٹی ان چیزوں پہ بات کرتی نظر آئے. اور یہی میرا پوائنٹ بھی پچھلے پرسپیکٹو میں تھا کہ آئین کی وائلیشنز تو روز ہو رہی ہوتی ہیں, ہر وقت ہو رہی ہوتی ہیں. میں آپ کو آئین کے 25 آرٹیکلز ابھی اس طرح کے گنوا سکتا ہوں. جس طرح میں نے کہا آرٹیکل 140A لوکل گورنمنٹس, اردو زبان, پروٹیکشن آف لائف اینڈ لبرٹی, رائٹ ٹو پراپرٹی, یہ وائلیشنز تو آئین کی ہر وقت آن اینڈ آف ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن وہ کون سی وائلیشنز ہیں جن کو حکومت لے کے عدالت میں جائے گی کہ ہمیں اس کا سد باب چاہیے؟ یہ سوال ہے. شامی صاحب نے درست فرمایا کہ حکومت کو اپنے آپ کو ری پرائیورٹائز کرنا چاہیے, کہ بجائے کہ ہم ایک سیاسی دنگل کے اندر لگے رہیں کہ یہ ووٹ ادھر تھا, وہ ووٹ ادھر تھا, نہیں میں سپریم کورٹ جاؤں گا, میں ریویو فائل کروں گا, بجائے کہ ان چیزوں کے اندر لگے رہیں. یہ ضرور کریں, یہ چیزیں بھی ضرور کرنی چاہیے, لیکن کم از کم ایک طرف آپ عوام کے مسائل پہ فوکس کرتے تو نظر آئیں. اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ حکومت کی پرائیورٹی پنجاب میں اپنی حکومت بحال کرنا اور وفاق میں اپنی حکومت بچانا ہے. جب اب یہ عوام بیوقوف بننے والی نہیں. یہ 80-90 کی دہائی ختم ہو گئی جب لکھی لکھائی خبریں جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچتی تھیں. اب سوشل میڈیا کا, ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. عوام کو پتہ ہے کہ مسائل کیا ہیں. جب آپ بیانیہ بدلنے سے, اور یہ جو ہم پچھلے اتنے عرصے سے بیانیے کی بات کر رہے ہیں, یہ بدلنے سے مسئلہ سالو نہیں ہوگا. لوگ بیانیہ بدلنے سے اگلوں کو پہچاننا بھول
بھول نہیں جائیں گے. اگر زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب اب اکاؤنٹیبلٹی کا بیانیہ لے کے آئیں کہ ہم اس ملک میں احتساب کریں گے, تو بیانیہ تو وہ بنا سکتے ہیں, لیکن عوام کو اتنی آسانی سے اب چیزیں بھولیں گی نہیں. تو عوام نے دیکھا کہ نون لیگ کا کیا بیانیہ تھا جب حکومت میں تھے. اب عوام کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ اداروں کو اٹیک کرنا ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے. واپس میں کہوں گا کہ نون لیگ کو چاہیے کہ جو بات آپ عوام کی کر رہے ہیں نا, سیاست دانوں کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر صرف سیاسی الجھنیں ہی دکھائی دے رہی ہیں. ملک میں کیا چل رہا ہے وہاں پر بھی سب اگنور کیا ہوا ہے. شامی صاحب آپ کی جانب آئیں گے. درست, میں ایک جملہ اگر میں کہہ سکوں, جی ایک جملہ رباب آپ کی اجازت سے میں کہہ سکوں کہ آپ نے درست فرمایا, اور شامی صاحب نے جو بات کی اسی کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں کہ ریاست نے, حکومت نے عوام کا بیانیہ سیٹ کرنا ہوتا ہے کہ اس ملک میں کن چیزوں پہ بات ہوگی. لا منسٹر کس چیز پہ پریس کانفرنس کرے گا, فائنانس منسٹر کیا بات کرے گا, وہی ہم شام کو پروگرامز میں ڈسکس کریں گے. مہربانی کر کے سیاست سے چھوڑ کے اس کو پرفارمنس کی طرف لے کے. بالکل, مجھے بریک کی جانب بھی بڑھنا ہے. شامی صاحب, بریک پر جانے سے پہلے یہ پیپلز پارٹی کے بارے میں بتا دیجیے گا, یہ زرداری صاحب کی سیاست اس ساری صورتحال میں آپ کو کہاں نظر آ رہی ہے؟ ڈپٹی اسپیکر کے معاملے پر بھی دیکھا کہ ان کے امیدوار تو کاغذات نامزدگی نہ جمع کروا پائے. اب یہ ان کی سیاست جو ہے وہ وہی ہے جہاں ہونا چاہیے. دیکھیں نا, پنجاب میں ان کے کوئی سٹیکس نہیں ہے اس وقت, اور جو انہوں نے یہاں چال چلی تھی اور جو انہوں نے یہاں پتے لگائے تھے وہ اس میں کامیابی نہیں ہوئی. چودھری شجاعت حسین سے انہوں نے خط لکھوا دیا, لیکن وہ خط چلا نہیں ہے. یہاں چودھری پرویز الہی کی حکومت قائم ہو چکی ہے, اور زرداری صاحب دبئی میں آرام فرما رہے ہیں. کہتے ہیں ان کو کورونا ہو گیا ہے, وہ خلوت میں ہیں. اس لیے اب زرداری صاحب آرام کریں گے اور اس کے بعد واپس آئیں گے تو پھر دیکھیں گے ان کے تیور کیا ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا کر کے دکھائیں گے. ٹھیک ہے جی, بریک کا وقت آ گیا ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے. سیاست دان سیاسی الجھنوں میں تو مصروف ہیں, لیکن ملکی اکانومی کس طرف جا رہی ہے, ان سیاسی الجھاؤ کا اکانومی پر کیا اثر ہو رہا ہے, سیاست دان اس سے بالکل غافل بیٹھے ہیں. اس پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سیاست دانوں کی آپسی لڑائی نے ملکی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا ہے. روپے کی بات کریں تو روپیہ تاریخی بے قدری پر ہے اور ڈالر سالوں کا سفر اب دنوں میں طے کر رہا ہے. مہنگائی بھی 38% کے قریب پہنچ گئی ہے, اور ایسی خبریں بھی ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات بھی پھر سے مہنگی ہونے والی ہیں. ظاہر ہے اس کا اثر مہنگائی پر پڑے گا, اور مہنگائی کا اثر پڑے گا ہماری عوام پر. سیاست دان لیکن پھر بھی اس تمام صورتحال سے غافل اپنی سیاسی لڑائی میں مصروف ہیں. اگر ہم بات کریں ہمارے ریزروز کی, تو ریزرو بھی 10 ارب ڈالر سے کم رہ گئے ہیں. تاجر ٹیکس کے خلاف الگ احتجاج کر رہے ہیں. اس ساری صورتحال میں کیا کسی کو ملک کی کوئی فکر ہے؟ شامی صاحب, آپ سے یہ میرا سوال ہے. دیکھیے, میں تو سمجھ رہا ہوں کہ سب خاموش تماشا ہی بنے ہوئے ہیں اور تماشا دیکھ رہے ہیں. ابھی وزیر خزانہ جو ہیں ان کی میں گفتگو سن رہا تھا, وہ فوراً عمران خان نے یہ کر دیا, عمران خان نے وہ کر دیا, انہوں نے ٹیکس معاف کر دیے, انہوں نے اتنا قرضہ چھوڑ دیا, ان کا ڈالر اتنا. او بھائی, عمران خان کی حکومت نہیں ہے, اب آپ کی حکومت ہے. عمران خان جو کر گئے سو کر گئے, آپ اپنا حساب دیں. آپ بتائیں, ہم نے دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ملک کو, ہم نے یہ کر. او بھائی, ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے, مہنگائی قابو میں نہیں آ رہی, IMF پروگرام کا پتہ نہیں چل رہا. وہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ امریکن ڈپٹی سیکرٹری کو فون کر رہے ہیں, دہائیاں دے رہے ہیں, ان کی لیڈر لگ رہی ہیں, دنیا جہان میں سرخیاں لگی ہوئی ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ قوم کو اعتماد میں لیں. آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ اپنا حساب دیں. عمران خان بالکل شامی صاحب, اپنا حساب دینا ان سیاست دانوں کو. نون لیگ ظاہر ہے اپنی مرضی سے آئی تھی, اپنی منشا سے آئی تھی اس حکومت میں, اپنی مرضی سے یہ بوجھ لیا تھا اپنے اوپر, تو اب ظاہر ہے اس کو سنبھالنا بھی ہے. ساتھ صاحب, کس نے کیا کیا اور نون لیگ کیا کر رہی ہے, اس ساری باتوں سے اگر ہم آگے بڑھیں اور صرف اگر ہم حل کی جانب جائیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حل ہے ان سیاست دانوں کے پاس کہ اکانومی کو یہ اسٹیبل کر لیں؟ دیکھیے, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے کہا کہ آگے کی بات کریں, کیونکہ مجھے یاد ہے چند سال پہلے جب ہم اسی طرح کا عمران خان صاحب کے لیے شو کر رہے تھے تو انسسٹنس یہ تھی
کہ عمران خان صاحب نے جتنی بھی خرابی کی وہ یا ان کی وجہ سے جو بھی ان کے بعد ان کی حکومت میں آنے کے بعد جو بھی ڈالر میں کمی ہوئی یا ڈالر میں اضافہ ہوا یا اکانومی میں کچھ سلو ڈاؤن ہوا، وہ کہتے یہ تھے کہ وہ پچھلے والوں سے نہ پوچھیں، صرف آگے کی بات کریں. تو گلیڈ کہ اب یہاں پہ بھی یہی معیار استعمال ہو رہے ہیں. دیکھیے بات بڑی سمپل ہے، اس کے اندر کوئی زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے فرام این آؤٹ سائڈرز پرسپیکٹو. اب اکانومی کی پیچیدگیاں جو ہیں میں ان پہ بات نہیں کر رہا، لیکن جو موٹی بات جو سب کو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ڈالرز چاہیے. پاکستان کے پاس ڈالرز موجود نہیں ہیں اور پاکستان کو ڈالرز چاہیے. اس کے لیے ہی ہم آئی ایم ایف سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈالرز دیں. آئی ایم ایف اگر ہمیں ڈالرز دے گا ہماری ریٹنگ تھوڑی سی سٹیبل ہوگی، تو ہو سکتا ہے دوست ممالک بھی کچھ ڈالرز دیں. آئی ایم ایف سے ڈالرز ملنے سے پہلے ہم اپنے دوست ممالک سے بات کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب سعودی عرب بھی گئے اور کہا کہ جی ہماری تھوڑی ہیلپ کریں. تو ایفیکٹو ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ڈالرز کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں. جی اب اسی کو ایک طریقے سے کسی طریقے سے ٹھیک کرنا ہے. سعد صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ڈالرز پاکستان کے پاس نہیں ہیں اور اس مسئلے کو کسی طریقے سے حل کرنا ہے، ماہر معاشیات خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا سوال ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ اب کس طرح سے حل ہوگا. غالباً آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. ایک گزارش، جی میں ان سے سوال ہی کر دیتا ہوں کہ خواجہ صاحب اس پرابلم کے لیے، یہ بیسک پرابلم ہمارے کم فہم انڈرسٹینڈنگ میں یہ بیسک پرابلم ہے پاکستان کی کہ ہمارے ڈالرز نہیں ہیں. اس کی بہت سی وجوہات ہیں کہ ہم ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے، یہ نہیں ہو رہا ہو گیا. لیکن جو عمران خان صاحب نے اس کا ایک سلوشن بتایا کہ میں بیرون ملک پاکستانیوں کو کہوں گا کہ اگر میں حکومت میں آ گیا کہ آپ کو حکومت پہ ٹرسٹ کا فقدان نہیں ہونا چاہیے، آپ اعتماد کریں ہم پہ، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، آپ ڈالرز بھجوائیں. کیا آپ کے خیال میں خواجہ صاحب یہی ایک سلوشن درست ہے؟ کیا یہ ورکیبل ہے یا اس حکومت کو کچھ اور کرنا چاہیے، دیگر آپشنز بھی موجود ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں پچھلے 5 ماہ سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ادارہ جو کہ آئی سی یو کو حل کرتا ہے پیشنٹ کو، وہ ہے آئی ایم ایف. جی پاکستان اگر فیبروری میں چلا گیا ہوتا 7th ریویو کی کمپلیشن میں، ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں، ہم نے 7واں ریویو کمپلیٹ کرنا تھا. اگر یہ فیبروری میں ہو گیا ہوتا تو حالات تب ہی مختلف ہو گئے ہوتے. فنڈز فلو جو ہے وہ ایز آف ہو جاتا. پاکستان کے کرائسس کو ایکسپلین کرتا ہوں. ساتھ ٹھیک کہہ رہے تھے، اس کو تھوڑا سا ٹیکنیکل ٹرمز میں تھے کہ پاکستان از ان ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ. لیٹ می ریپیٹ دیٹ. پاکستان ڈیفالٹ پوزیشن میں شاید نہیں ہے، پاکستان ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ میں ہے. اس ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ کی جو وجوہات ہیں وہ بالکل ایک بڑھا ہوا تجارتی خسارہ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. بالکل صحیح فرما رہے تھے فائنانس منسٹر جب انہوں نے یہ بات کہی. بٹ یہ بڑھ گیا ہے مئی جون میں. یہ بڑھا کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے جو پہلا میجر تھا کہ آئی ایم ایف کا ڈیلے ہوتا چلا جا رہا ہے. آئی ایم ایف 4 ماہ پہلے ہو جاتا، پھر 3 ماہ، 2 ماہ. اب بھی ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں ہم نے سٹاف لیول ایگریمنٹ کر لیا ہے، پر ابھی بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بورڈ میں لے جانے میں دقت پیدا کر رہی ہیں یا ایشورنس نہیں آ رہی. اور وہ وہی ہیں کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان سے ہمیں جو گارنٹیز چاہیے وہ ہم نے کھڑی کرنی ہے. اور پلس لٹل بٹ آف ڈپلومیسی جو کہ اب آئی تھنک آرمی چیف نے بھی آگے بڑھ کر، اسٹیبلشمنٹ نے بھی آگے بڑھ کر پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ دے کر کرنے کی کوشش کی ہے. یہ اگر ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ ہم پاس آف کر جائیں اور اس میں سے نکل جائیں، ہمیں اگر آگے کی بات، اسی لیے آپ نے بہت اچھا کیا، آئی ایم ایف آ جائے، ہمارے دوست ممالک کے پیسے آ جائیں، ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے اس کو سنبھالنے کے لیے جو میجرز ہیں ان کو اسٹرینگتھنڈ رکھیں. ہمارے جو باقی کنزرویشن میجرز ہیں وہ لیں. وہ ملک لے نہیں پا رہا اور اس کے وجہ سے یہ ہوا کہ آپ نے آئل امپورٹس جو ہیں جون میں $2.9 بلین کی. یہ کسی صورت میں اس وقت انرجی پالیسی ہمیں سوٹ نہیں کرتی. یہ کر لیں گے تو اس میں سے نکل جائیں گے اور کلیدی مسائل تو اپنی جگہ کھڑے ہیں، پھر ان کو حل کریں گے. خاقان نجیب صاحب، پھر آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کچھ تجزیہ کاروں کی جانب سے بھی اور کچھ سیاستدانوں کی جانب سے بھی کہ خدا نخواستہ پاکستان کی صورتحال سری لنکا جیسی ہو جائے گی، یہ کمپیریزن درست نہیں ہے؟ دیکھیں یہ کمپیریزن اس لیے درست نہیں ہے کہ ایک تو جو ہمارے نمبرز ہیں ڈیٹ کے ہو گئے اور ہماری ڈپینڈنس ہے ٹورزم پہ فار ایگزامپل، یہ دونوں چیزیں ہمیں مختلف کرتی ہیں سری لنکا سے. اور پاکستان کی مثلاً 70% ڈیٹ جی ڈی پی ریشو ہے، سری لنکا کا بہت زیادہ ہے اس سے.
हमारी रेमिटेंसेस कायम हैं, उसमें इशू नहीं है, हमारी एक्सपोर्ट्स भी कायम हैं, उसमें भी उतना बड़ा इशू नहीं है। वो बहुत कम है, पर वो फंडामेंटली कम है, यानी कि हम 10% ऑफ जीडीपी एक्सपोर्ट करते हैं और 25% ऑफ जीडीपी इंपोर्ट कर लेते हैं। ये जो 15% का गैप है, ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इन द शॉर्ट रन अगर हम ये जो एनर्जी की इंपोर्ट है इसको ही कर्टेल कर जाते तो हम शायद यहाँ पे पहुंचते ही ना। अगर हम आईएमएफ में पहले चले जाते, श्रीलंका, और इसमें कॉमन बात यह है कि वो अभी तक आईएमएफ के प्रोग्राम में नहीं गए, हम भी प्रोग्राम में होते हुए 7वें और 8वें रिव्यू को कंप्लीट नहीं कर पा रहे। जिस मुल्क इस वक्त सबसे बड़ा एंकर दुनिया के उन ममालिक के लिए जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस में है, आईएमएफ है। वो इसलिए है कि आईएमएफ की स्टैंप ऑफ अप्रूवल, मल्टीलैटरल्स के पैसे, कमर्शियल फंडिंग के पैसे, बॉन्ड्स के पैसे और फ्रेंडली कंट्रीज के पैसे, ये सब पैसे खोल देता है। ये लिक्विडिटी क्रंच खत्म हो जाएगा और फिर 6 माह आपने ये इंश्योर करना है कि 2 चीजें, एग्रीकल्चर की जो प्रोड्यूस है उसको मेंटेन करें मुल्क में। ये नहीं हो सकता कि हम 3-3 मिलियन 4-4 मिलियन बेल्स कॉटन की मंगवा रहे हों, हम 3 से 4 मिलियन टन वीट मंगा रहे हों, आप सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे हाई कमोडिटी प्राइसेस पे। सही, इसको मैनेज कर लें तो आप कह रहे हैं मैनेज करना जरूरी है। मगर एक बात ये बताएं कि अभी आईएमएफ की तरफ से तो कहा जा रहा है कि बोर्ड मीटिंग अगस्त के तीसरे हफ्ते में होगी या उसके बाद होगी, तो अगर इतनी ताखीर होती है तो डॉलर की उड़ान को कैसे रोकेंगे? डॉलर तो उड़ता चला जाएगा, रुपया गिरता चला जाएगा, तो ये 3-4 हफ्ते में हम क्या करें? ये बहुत अच्छा सवाल है शाबी साहब। एक तो ये है कि मतलब मैं भी आपके तायीद करता हूँ, मेरे ख्याल में 25 अगस्त की डेट जो है वो मैक्सिमम है इस वक्त आईएमएफ की, पर ये मेरी बजाय आईएमएफ खुद ऐलान कर दे, एक दफा हुकूमत उनसे सारी चीजें पूरी कर दे, लेटर ऑफ इंटेंट हमने देना होता है उनको, वो उनके पास हो, उनके पास सऊदीया, यूएई और उनकी गारंटी मौजूद हो। आई एम श्योर कि आर्मी चीफ और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों यही बात कर रहे होंगे और हमारी बजाय वो इसको अनाउंस कर दें, मार्केट्स काम डाउन कर जाएंगी। नंबर 2, आप अपनी एनर्जी इंपोर्ट्स जो कि जून में ज्यादा हुई थी उनको जुलाई में बिल्कुल कर्टेल कर दें, 1 दिन की छुट्टी और बढ़ा दें, आप पेट्रोल की कंजम्पशन मुल्क में ड्रॉप करवाएं, आप बंद करें मार्केट्स को, आप इसको बिल्कुल ड्रॉप करवा दें तो आपको एक सिग्नल क्रिएट करेंगे। ये एक्सपोर्ट्स इस वक्त गिर रही हैं, उनका जो खाम माल रुक रहा है उसको क्लियर कराएं और फ्रेंडली कंट्री से इस वक्त कहीं से 2 अरब से 3 अरब के डिपॉजिट जो हैं, जैसे ही बोर्ड डेट आती है उनको कहें कि वो आपको दे दें। अगर आप ये कुछ कर लेंगे तो आपको एक ब्रीदर मिल जाएगा और मार्केट्स को एक थम जाएंगी। और थोड़ा सा स्टेट बैंक को प्रोएक्टिव हो जाना चाहिए और आईएमएफ से डिस्कस करना चाहिए कि डिसऑर्डरली मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट जो है हम इसको संभाल लें थोड़ा सा। खाकान नजीब साहब, ये तो वो मैयर हैं जो आपने कहा है कि हुकूमत को लेने पड़ेंगे जब तक कि हमें आईएमएफ से हमें कर्जा मिल नहीं जाता। ये बताइएगा कि ये 7वां 8वां रिव्यू अभी तक हम कंप्लीट क्यों नहीं कर पाए? अब और कौन से मुश्किल फैसले हम लेंगे तो हमारा जो कर्जा आईएमएफ से वो पाकिस्तान को मिल जाएगा? मैं आपके सामने रखता हूं, देखें, पहले आपको नेपरा ने कहा कि बिजली की कीमत 1 जुलाई से बढ़ा दें। मैं समझ सकता हूं कि किसी भी हुकूमत के लिए एक मुश्किल फैसला है। हमने 26 जुलाई को ये जाके बढ़ाई। ये 26 दिन का जो गैप है, और मैं आई एम विद द गवर्नमेंट ऑन दिस के ये डिफिकल्ट फैसला है, पर हमें 1 जुलाई को ही कर लेना चाहिए था। देखें, आप आईएमएफ को भी ये सिग्नल करें कि हम प्रिपेयर्ड हैं टाइमली फैसले लेने को। टफ डिसीजंस जरूर लिए जा रहे हैं, इट इज द मैटर ऑफ टाइमिंग। जैसे अभी शामी साहब फरमा रहे थे कि ये इतने दिन और हमें वेट करना पड़ेगा, इसकी एक वजह यह है कि हमें टाइमली डिसीजन लेने। आपको पीडीएल कल फिर दुरुस्तगी करनी पड़ेगी, जो लेवी है उसको पेट्रोल पे भी और डीजल पे बढ़ाना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि ये मुश्किल फैसला है, बट चूंकि आप तय कर चुके हैं तो आप इसको भी कर लें। और तीसरी सबसे अहम बात जो आपने की कि हमें टाइमली डिसीजंस लेने पड़ेंगे, तभी जो है वो हमारे कुछ मामलात हल होते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे मुआशियात खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। मुल्क में जो सैलाब आया है, इस सैलाब की नज़र जो बच्चे, घर, मवेशी हो रहे हैं,
सियासतदान इससे बिल्कुल गाफिल एक दूसरे के साथ लड़ने में मसरूफ़ हैं। लेकिन पाक फ़ौज का इदारा हमेशा की तरह मुल्की हर मसले में आगे आगे है। यहाँ पर भी पाक फ़ौज मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन अपना जारी रखा हुआ है। लेकिन अगर हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात करें तो हुकूमत आज जागी है। कुछ सैलाब ज़दा इलाकों का वज़ीर आज़म ने दौरा किया है, जहाँ जहाँ पर ये रिलीफ ऑपरेशन जारी है उन इलाकों का दौरा कर आए हैं। राजनपुर समेत जनूबी पंजाब की क्या सूरत हाल है, ये जान लेंगे हमारे नुमाइंदा कमर सिराज से। कमर, बताइएगा, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है, पाक फ़ौज का रिलीफ ऑपरेशन जारी है। ये ऑपरेशन कहाँ तक मुकम्मल हुआ और इंतज़ामिया वो आपको कितनी एक्टिव नज़र आ रही है? मैं आपको थोड़ा सा ये बताते चलूँ कि तकरीबन आज 14 दिन हो गए ज़िला राजनपुर को सैलाब आए हुए ना, और इस सैलाब में मुतासिरीन सैलाब जितने भी हमारे यहाँ के मवाजियात थे उनको आ घेरा है। और यहाँ पर तकरीबन 30,000 एकड़ हमारा जो काश्त का रकबा था वो तबाह व बर्बाद हो गया। वहाँ पर जितनी भी फसलें थी सब तबाह हो गई हैं। उसके बाद यहाँ पे जो इनका, मैं ये सरकारी फिगर आपको बता रहा हूँ, 1076 से ज्यादा यहाँ पर इन लोगों ने फिगर दिया, मकान तबाह हुए हैं। इसी तरह हमने इतने यानी 3,000 से ज्यादा लोगों को हमने रेस्क्यू किया है, 3,000 से ज्यादा लोगों को हमने इलाज मुआवजा किया है और 22,000 हमने इनके जानवरों की वैक्सीनेशन करा दी है। लेकिन ये जो आप फिगर दे रहे हैं ये फिगर पूरा नहीं है, इससे कई गुना ज्यादा यहाँ पे हमारा नुकसान हो चुका है। जबकि जिले इंतजामिया अभी तक सोई हुई है। जिले इंतजामिया को हम जगा रहे हैं। 14 रोज से दुनिया टीवी रोजाना की बुनियाद पर लाइव कर रहा है यहाँ पर, और तमाम इलाकों में हम लोग जा रहे हैं, हर जगह पर हम पहुंच रहे हैं। यहाँ पे मुतासिरीन सैलाब अपने ही घरों में महसूर हुए हुए, उनको कोई भी रेस्क्यू नहीं कर रहा था। वहाँ पर हम लोग वहाँ पर पहुंचे हैं और उसके बाद आज हमारी पाक फौज वहाँ पर पहुंची है। और जहाँ जहाँ हम कवरेज करके आए थे वहाँ पर पाक फौज गई है, उन्होंने राशन दिया है। और जब पाक फौज ने ऐलान किया कि भी सैलाब मुतासिरीन बाहर आ जाए, हम उनके लिए। कोई बात हुई डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट से, कोई डीसी साहब से, किसी एसी से, कोई एसपी से, किसी से बात हुई कि किधर है? मैं साथ मैं आपको छोटा सा इसमें ये बता दूं कि भी डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ने जब बार बार यहाँ से मीडिया पर चल रहा था कि भी जिले इंतजामिया कुछ नहीं कर पा रही, तो उन्होंने कल हमें बुलाया अपने ऑफिस में, तो उन्होंने हमें कुछ जताने की कोशिश की कि हम आप कह रहे हैं कि 14 रोज हो गए हैं, बार बार इंतजामिया को बताया जा रहा है, लेकिन इंतजामिया अभी तक नहीं जागी। ये इलाका पहले ही गरीब इलाका है, फसलें आपने बताया कि यहाँ पर तबाह हो गई, घर यहाँ पर तबाह हो गए, सिर्फ यहाँ पर पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन ही जारी है। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदा कमर सिराज हमें अपडेट कर रहे थे। बलोचिस्तान का रुख करेंगे। बलोचिस्तान की सूरत हाल पर बात करने के लिए सीएम बलोचिस्तान अब्दुल कद्दूस बजिंजो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, बलोचिस्तान की सूरत हाल भी इस सबके सामने है, यहाँ पर भी ऑपरेशन रिलीफ ऑपरेशन जारी है। इंतजामी तौर पर अगर हम देखें तो किस तरह से रिलीफ यहाँ के रहने वालों को मुहैया किया जा रहा है? जी, बड़ी मेहरबानी। जैसे पूरे पाकिस्तान को पता है और पूरी दुनिया को ये इस तरह का यहाँ पे बारिश का सिलसिला है और जो रिकॉर्ड टूटे हैं 100 साल का भी जो प्रेडिक्शन था उससे भी 200 गुना ज्यादा यहाँ पे बारिश हुआ है। तो ये बहुत बड़ा, इसको मीट करना बड़ा मुश्किल काम है। सारे इदारे इसमें ऑन बोर्ड हैं और हर जगह पे जहाँ जहाँ पे जरूरत है और डेली बेसिस पे पीडीए में। सीएम साहब, आपने देखा कि अभी दुनिया टीवी के रिपोर्टर भी आपको बता रहे थे और पिछले चंद दिनों से भी चल रहा है कि मकामी लोगों का मसला ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास नहीं पहुंच रही। हर जगह पे यही शिकायत आ रही है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम चैनल्स के, क्योंकि हम वो जगह पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। मीडिया, हाँ अच्छा है, मीडिया हमारे सपोर्ट इस हवाले से जरूर करते हैं कि जहाँ पे हमें नहीं पहुंच पाते हैं या जहाँ पे हमारे वो नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं होता है, तो मीडिया के थ्रू हमें मिलते हैं तो हम पहुंच जाते हैं। बहरहाल जो हमें एक इतने बड़े जो सिलसिला है और जो हालात हैं, एक इंतजामिया अपनी जगह पे, हर जगह पे कोई नहीं, सारी छुट्टियां सब हमने कैंसिल कर दिया, सब अपने ग्राउंड पे, और कोई इस जो हालात में वो कोई ये नहीं है कि वो काम नहीं करते, काम कर रहे हैं और सारे इदारे और इवन हमारे आर्मी फोर्सेस के। सीएम साहब, ये भी बताइए कि ये तो अभी
जी अब्दुल कदूस बजिंजो साहब के साथ बात मुकम्मल होने दीजिए, फिर मैं आपका सवाल भी लेती हूँ। तो बात ये है कि ये जो तमाम इदारे हैं वो ऑन बोर्ड हैं हर जगह पे, जहाँ पे आर्मी की ज़रूरत पड़ती है हम पूरी तौर पर, रिक्विजिशन की ज़रूरत नहीं है। 12 कोर के जो उन्होंने यहाँ पे कहा, सब उन्होंने कहा कि रिक्विजिशन की ज़रूरत नहीं है, जब भी ज़रूरत पड़े रात को किसी टाइम भी आप 3 बजे भी तो हम वहाँ पे अवेलेबल हैं। और इस तरह चीज़ों को हम आगे लेके बढ़ रहे हैं और पीडीए में हर रोज़ यहाँ पे मीडिया को ब्रीफिंग भी देते हैं और यहाँ पे हमने ये चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है। और हाँ, एक अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा ये बारिशों का सिलसिला, मैं इसको आफत भी नहीं कहता हूँ, क्योंकि क्या पता ये जो फायदे हैं, क्योंकि 10 साल का ड्राउट भी हमने फेस किया, वो बहुत सख्त हालात, हमारा वाटर टेबल बिल्कुल नीचे चले गए थे। सर आप कह रहे हैं कि इंतजामिया एक्टिव है और छुट्टियां भी आप लोगों ने मंसूख कर दी हैं। मुख्तसरन बस ये बता दीजिएगा, वजीर आजम साहब आए थे, वो क्या ऐलानात करके गए? जी, वजीर आजम साहब फर्स्ट डे से इस चीज़ों के उसकी नज़र है और एक पल का वो अपडेट भी लेते रहे हैं। और ठीक है, आप कह रहे हैं कि वजीर आजम साहब ने पहले दिन से इस तमाम तर सूरत हाल पर नजर रखी हुई है। बहुत शुक्रिया। सीएम बलोचिस्तान अब्दुल कदूस बजिंजो साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।